اقبال کا عشق ایک روایتی صوفی کا عشق بھی نہیں ہے۔ روایتی صوفی کا عشق ہے کہ جو غیر فانی چیزوں سے یا دوسرے لفظوں میں ویلیوز سے، اخلاقیات سے عشق ہے، اور اس میں سرور اور خلوت کی طرف ایک رغبت پائی جاتی ہے، جو ایک عام عارف کا یا صوفی کا عشق ہے۔ آپ ان ساری عشق کی کیفیات کو کئی گنا بڑھا لیجئے اور دیکھیے کہ اقبال نے عشق کو ایک الگ تھلگ حقیقت قرار دیا ہے، اور اتنی عظیم حقیقت ہے کہ اقبال کی نظر میں خدا کے علاوہ جو لطیف ترین اور پاکیزہ ترین چیزیں ہیں ان کے برابر ہے عشق ان کی نظر میں۔ پورے عالم اسلام کے لٹریچر میں کسی نے نہیں کہا ہے عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ۔ آپ دیکھیے کہ جو عالم تخلیق ہے، عالم تخلیق کی لطیف ترین چیزیں فرشتے ہیں، اور فرشتوں میں بھی مراتب ہیں، درجہ بندیاں ہیں۔ ان کا اعلیٰ ترین درجہ جس فرشتے کو حاصل ہے اس کا نام ہے جبریل، جس کا لقب امین بھی ہے اور جس کا لقب روح القدس بھی ہے۔ روح القدس معمولی لفظ نہیں ہے، روح القدس کی عجیب شان ہے، اور اس کی جو اسائنمنٹ ہے وہ عالم تخلیق کی حساس ترین فریضہ اس کے ہاتھ میں ہے، ابلاغ وحی۔ اس سے مقدس، اس سے اہم، اس سے حساس فریضہ عالم تخلیق میں یعنی کائنات میں نہیں ہے کوئی اور۔ وہ فریضہ جس ہستی کے ذمے ہے اور جس کے ساتھ یہ مہر لگی ہوئی ہے لفظ امین کہہ کر کہ اس نے اپنی اسائنمنٹ کو اس میں نہ بال برابر اضافہ کیا نہ بال برابر کمی کی، جیسا اور جتنا اور جہاں اور جب پہنچانے کا حق تھا وہ ادا کیا۔ یہ ہے جبریل۔ چنانچہ اس مقدس ہستی سے اقبال کی بہت رغبت ہے جس کو ہم جبریل کہتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جبریل کا وحی کے ساتھ ساتھ الہام کے سرچشمے پر بھی ہمارے اعتقادات میں اور ہماری مذہبی اپروچ میں وہ بھی جبریل کی دسترس میں ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ کے ایک عظیم شاعر جن کا نام حسان ابن ثابت ہے، ان کے لیے اپنی مسجد میں خود ممبر بچھایا۔ شاعری پر بھی گفتگو ہوتی ہے نا کہ درست ہے کہ نہیں ہے، اور اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے۔ ہر چیز کی اسلام میں گنجائش ہے، شرائط کے ساتھ۔ ان شرائط کے مطابق ہے تو ہے، ان شرائط کے مطابق نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اس پر آپ نے ہاتھ پکڑ کے حضرت حسان کا اس ممبر پہ بٹھایا، اور وہاں انہوں نے کیا کام کرنا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر سنانے تھے، اسلام کی حقانیت پر بات کرنی تھی، اور ان کافر شاعروں کے پروپیگنڈے کا منظوم جواب دینا تھا جو وہ اسلام کے خلاف اور رسول اللہ کی شان کے خلاف بیان کیا کرتے تھے۔ بٹھا چکنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دعا فرمائی ہے جو تمام مستند احادیث کے مجموعوں میں موجود ہے۔ اللہم ایدہ بروح القدس، یا الہ العالمین حسان ابن ثابت کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے، جبریل کے ذریعے۔ اب حسان ابن ثابت پہ وحی تو نہیں اتر رہی تھی، نہ اترنی تھی۔ کیا اتر رہا تھا؟ فیضان نبوت، جس کو الہام کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے نبوت ختم ہو گئی، نبوت کی ایک نشانی موجود ہے جو 40واں یا 44واں حصہ ہے، وہ ہیں اچھے، مبارک اور صحیح خواب۔ اب خواب کا تعلق بھی دائرہ الہام سے ہے، چنانچہ دنیا بھر کے مسلمان شاعروں کے لیے جبریل کی یہ حیثیت اور معنویت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور وہ صف حسان میں خود کو ثابت کرتے ہوئے حضرت جبریل سے محبت بھی رکھتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں
کہ ان پر فیضان جبریل ہو اور ان کے کلام کو تائید ایزدی بھی حاصل ہو۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، جو فرشتے نہیں ہیں ان پر ہم بحث مباحثہ کرتے ہیں، بشر ہیں یا نور ہیں، کمال ہے، تو وہ بہرحال مکمل نور ہیں، اور وہ جو مکمل نور ہیں انہوں نے آگے چل کر ایک بشر کو کہا تھا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ جو نور ہیں جس کے ساتھ ایک ذرہ خاک بھی نہیں ہے اور کسی بھی آلائش کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، جو قرب خداوندی کے عظیم منصب پر فائز ہیں، یعنی بالاتفاق انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل تخلیق میں حضرت جبریل ہیں۔ عشق جبریل کی سانسیں ہیں، اقبال جب کہتے ہیں تو ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ اقبال کے ہاں، اقبال جس کو عشق کہہ رہے ہیں وہ کتنی بڑی حقیقت ہے اور اس کے ساتھ کتنی پاکیزگی جڑی ہوئی ہے، اور اس میں کتنی عقیدت اور احترام ہے۔ یعنی اقبال نے لفظ عشق کی معنوی ثروت مندی میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے، اسے اس کے منصب سے اتار کے کوچہ و بازار میں رسوا نہیں کیا، بلکہ جو پہلے معانی اس کے تھے اس میں بھی اس کو اونچا کیا ہے، مزید اونچا کیا ہے۔ اقبال نے لفظ عشق کو یا عشق کے انسٹیٹیوشن کو کس نظر سے دیکھا ہے، اس کا بہترین اظہار انہوں نے اسی مسجد قرطبہ میں کہا ہے۔ عشق دل مصطفیٰ، اب جو جسد مصطفیٰ ہے، جسم مصطفیٰ ہے، پورے عالم اسلام کے ہر فرقے کے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مدینہ کی وہ مٹی، رسول اللہ کی قبر کی وہ مٹی جو آپ کے جسم سے چھو رہی ہے، وہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ اس میں کوئی فرقہ، کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یعنی وہ جو خاک کا پتلا ہے، بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی بشریت کا یہ عالم ہے۔ یعنی ان کے جسم اطہر کی لطافت کا، نفاست کا اور اس کے عزت اور وقار کا عالم جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے پیش نظر ہے کہ اس وقت ظاہراً آپ عالم حیات میں نہیں ہیں، تو آپ کے جسم سے چھونے والی مٹی، پورے عالم اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ عرش عظیم سے افضل ہے۔ تو اس دل مصطفیٰ کے بارے میں کیا کیفیت ہوگی اور کیا رائے ہوگی کہ اس کی عزت و عظمت کا کیا عالم ہوگا اور اس کی شان اور وقار کا کیا عالم ہوگا۔ دل مصطفیٰ خدا کے بعد افضل ترین مخلوق ہے، اور لطیف اور نفیس اور وغیرہ یہ تمام الفاظ وہاں دست بستہ کھڑے ہو کے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی حقیقت عظمیٰ ہے، جس پر انوار حضرت عائشہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور بہت اطمینان سے چلے آ رہے ہیں اور شدید بارش ہو رہی ہے، اور جب آپ کورڈ ایریا میں آ گئے جہاں حضرت عائشہ کھڑی ہو کر آپ کو دیکھ رہی تھیں، تو حضرت عائشہ نے بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور اور جسم کو چھوا یوں اور کہا کہ آپ بھیگے نہیں ہیں، تعجب کا اظہار کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں نہیں بھیگا، کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بہت شدید تیز بارش ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں کوئی بارش تیز نہیں ہو رہی، تم نے میرا کوئی کپڑا تو نہیں اوڑھا ہوا؟ مستند حدیث ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا جی ہاں، آپ کی ایک چادر میں نے سر پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ چادر سر پہ ہوگی تو تیز بارش تو دکھائی دے گی۔ یہ بارش انوار و تجلیات کی بارش ہے، قرب خداوندی کی بارش ہے، انعام خداوندی کی بارش ہے، جو حضرت عائشہ نے محض
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مس کیے ہوئے ایک کپڑے کی برکت سے دیکھی، اور چونکہ وہ ڈرامائی کیفیت پیدا ہو گئی تو یہ بات ریکارڈ پر آ گئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے سوال کیا، اور چند اور صحابہ نے، مختلف احادیث میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ اتنی کثرت سے عبادت فرماتے ہیں، ساری ساری رات آپ کھڑے رہتے ہیں، قرآن نے کہا، خود خدا نے کہا کہ آپ ساری رات نہ عبادت کیا کیجئے، کیا بات ہے کبھی ہے کملی اوڑھے ہوئے شخص، کبھی کچھ کہہ کے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم سارے چاہتے ہو کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، ہر آن یعنی ہر لمحے مجھ پر ایک نئی نعمت خدا نازل ہوتی ہے، اور ہر لمحے میں قدرت خداوندی کا ایک نیا جہان دیکھتا ہوں، تو اس لمحے میں احساس شکر کے تحت عبادت کرتا ہوں کہ میں اس قابل ہوا اللہ کی فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور اس کی محبت اور اس کی عنایت سے، اور ان چیزوں سے آشنا ہوا۔ یعنی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبال کے لیے، میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا کوئی لفظ ہو نہیں سکتا۔ اقبال کی فکریات کو اگر ہم سمجھیں اور اس کے پس منظر کو ہم جانتے ہوں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ کی ذات سے اور آپ کے پیغام سے کتنی غیر معمولی وابستگی ہے۔ یعنی وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کسی عام سی چیز کا ذکر ہو تو اقبال اپنے آپ میں نہیں رہتے ہیں، تو کجا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بڑے مقام معراج پر لفظ عشق کو کسی اور شخص نے فائز نہیں کیا ہے۔ چنانچہ یہ بہت غیر معمولی شعر ہے، اور یہ مصرع عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، یہ عشق ہے جو اقبال کا عشق ہے۔